عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم پر 5 حقوق عائد ہیں، میں نے عرض کیے تھے، آج دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوسرا حق ہم پر یہ عائد ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے. تیسرا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر یہ عائد اور لاگو ہوتا ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت اور مدد کی جائے.
اور چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کا احترام کیا جائے، عزت کی جائے، تعظیم کی جائے، ادب کیا جائے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یہ 5 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سب پر عائد ہوتے ہیں۔ پانچواں حق محبت نبوی کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ کسی سے بھی محبت کرنی ہو اس کے 3 اسباب: کمال، جمال، احسان۔ کمالات میں ہم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی ایسی ہستی اور ذات نہیں جس کے اندر سارے کے سارے کمالات پائے جاتے ہوں اور وہ بھی بدر جائے اتم پائے جاتے ہوں۔ تو جب سارے کمالات آقا میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں تو پھر کمالات کی وجہ سے اگر محبت کرنی ہو تو آپ کا ذات کامل و کمل ہے۔ حسن و جمال میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین تخلیق کیے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اگر حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس احسن و اجمل ہے، ان سے محبت کیجیے۔ تیسرا سبب عرض کیا تھا احسان، کہ انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ اور گزشتہ جو میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر رشتہ داروں کے بھی احسانات ہوں گے، دوست احباب کے بھی احسانات ہوں گے، اولاد کے بھی احسانات ہوں گے، والدین کے بھی احسانات ہوں گے، اساتذہ کے بھی احسانات ہوں گے، لیکن اس کائنات میں سب سے بڑے محسن نہ رشتہ دار، نہ ہی والدین، نہ اولاد، نہ اساتذہ، اس کائنات میں سب سے بڑے محسن ہیں تو وہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہمیں خدا سے ملایا۔ سب سے بڑے محسن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انسانوں کو خدا کا جلوہ دکھایا، جنہوں نے انسانوں کو خدا کی پہچان اور معرفت کروائی۔ اب ذرا چشم تصور میں غور کریں، عرب کا معاشرہ ہے، اہل مکہ، پوری دنیا میں عرب معاشرے کو، اہل مکہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اہل مکہ کو، عرب معاشرے کو پوری دنیا میں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ اہل مکہ کو اپنا رہبر و رہنما اور پیشوا سمجھتے تھے کہ یہ کعبہ کے متولی اور مجاور ہیں تو یہی سب سے درست ہے، یہی لوگ سب سے اچھے ہیں، یہی لوگ سب سے بہترین۔ اس عرب کے معاشرے کو، اہل مکہ کو پوری دنیا میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا، لیکن اس معاشرے کی، اہل مکہ کی پستی کی یہ حالت تھی، جہالت کی یہ حالت تھی، بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت ہے، بدکاری کا، بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ستیلی ماں کے ساتھ زنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ اور عرب ایسی گری ہوئی قوم ہو چکی تھی کہ اگر خامد فوت ہو جائے بیوی کو منحوس سمجھ کر خامد کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا، بیواؤں کے حقوق غصب کیے جاتے تھے، یتیموں کا مال اڑا لیا جاتا تھا، مزدوروں کے حقوق غصب کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ حقیقی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ معمولی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اور سینکڑوں نہیں ہزاروں انسان قتل ہو جاتے تھے۔ شجر حجر کے سامنے یہ انسان جھکے ہوئے تھے۔ اس معاشرے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جنہوں نے انسانوں کو جینا سکھا دیا، جس کو شاعر نے یوں کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا۔ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، کہ حضور کس معاشرے میں آئے؟ حضور آئے تو سر آفرینش
پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سبحان اللہ، بجھے چہروں سے زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سبحان اللہ۔ عصمت بھائی نے مجھے کچھ اشعار بھیجے تھے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، سبحان اللہ کہہ، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم کے جو عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہیں، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، منشور دیا، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، منشور دیا، دستور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو گنے ہی نہیں جا سکتے۔ ایسے معاشرے میں تشریف لائے، یتیموں کا مال اڑا لیا جاتا، بیووں سے نفرت، مزدوروں کے حقوق غصب، انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں تشریف لائے اور ایسے انسانوں کو جینے کا شعور سکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاشرے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا تو پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی محبت فرمائی کہ ان کے واقعات بے مثل و بے مثال اور لازوال ہیں۔ چند ایک واقعات میں نے گزشتہ جو میں عرض کیے تھے ان واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف ایک صحابیہ کا واقعہ، ایک جانور کا واقعہ اور ایک خشک تنے کا واقعہ، اور پھر اصل اس موضوع کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے اس کی طرف آؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس طرح صحابہ اکرام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بے انتہا، اسی طرح صحابیات کو بھی آقا سے محبت بے انتہا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، ایک خاتون عرض کرنے لگی، اے ام المؤمنین، میں آقا کی قبر پر، آقا کے روضے پر حاضری دینا چاہتی ہوں، لیکن جو دو شرائط ہیں میں ان کا خاص خیال رکھوں گی۔ پہلی شرط یہ کہ میں باپردہ حاضری دوں گی، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ ایمان والو جب تم کسی غیر مرد سے کوئی چیز مانگو، کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرنا، اس بات کا بھی میں خیال رکھوں گی۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی آخر الزمان ہے، لیکن ایک عورت کا ان سے بھی پردہ ہے تو میں پردے کا بھی اہتمام کروں گی۔ پہلی بات کہ میں پردے میں بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب بیٹھوں گی، اور پھر کہا دوسری شرط، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب تم آقا کے پاس حاضر ہو تو تمہاری آواز آقا کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ میں درود پاک کا بھی اہتمام کروں گی، میں اپنے حبیب سے کچھ مانگوں گی، کچھ باتیں کروں گی، لیکن میری آواز اونچی نہ ہوگی۔ ان دونوں شرائط پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس خاتون کو اجازت دے دی، وہ کچھ فاصلے پر پردے میں بیٹھ کر درود پاک کا اہتمام کرنے لگی، دھیمی آواز تھی، درود پاک پڑھتی رہی، کافی دیر بیٹھی رہی، پھر درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں وہ آہستہ آہستہ رونے لگی، اور پھر ان کا جسم تڑپنے لگا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا اس خاتون کی حرکات و سکنات بند ہو گئی۔ جب میں اس کے قریب گئی تو معلوم ہوا کہ آقا کی محبت میں اس کی روح پرواز کر چکی۔ جہاں مردوں کو آقا سے محبت تھی وہاں خواتین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ صرف میں نے ایک واقعہ سنا ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ شریف کے اندر صحیح ستہ میں سے کتاب موجود،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا جس کا نام تھا یعفور، آپ کبھی کبھی اس پر سواری فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کہ اس یعفور نامی گدھے کو آقا سے اتنی محبت، اتنی انسیت، اتنا مانوس ہو چکا تھا، آقا کی جدائی برداشت نہ کر سکا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے، وہ گدھا آقا کے روضہ کے سامنے فاصلے پر آ کے کھڑا ہو گیا اور سر جھکا کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کافی دیر کھڑا رہا، پھر ایک دم وہ نیچے گرا، اس گدھے کی بھی روح پرواز کر گئی۔ آقا کی جدائی کا غم وہ جانور بھی برداشت نہ کر سکے، جانوروں کو بھی اتنی محبت۔ اسی طرح مشکاۃ شریف، ترمذی شریف دونوں کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آتے خطبہ ارشاد فرماتے، ایک خشک تنا تھا، درخت تھا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے بھی تھے اور کھڑے ہو کر خطبہ بھی ارشاد فرماتے تھے۔ جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو صحابہ کرام نے فیصلہ کیا آپ کے لیے ممبر تیار کیا جائے، ممبر تیار کیا۔ جمعے کا دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ کرام مسلمانوں سے بھری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ممبر پر تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا ہی تھا کہ وہ خشک تنا، اس سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی جیسے کوئی بچہ ماں کے جدائی کے غم میں رو رہا ہو۔ صحابہ کرام پریشان حیران ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ یہ بچے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس خشک تنے کو، درخت کو سینے کے ساتھ لگایا، وہ خاموش ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے ممبر پر، فرمایا یہ خشک تنا مجھ سے جدائی کا غم برداشت نہ کر سکا، اس لیے رو رہا ہے، لہذا اس کو اکھاڑا جائے اور یہی دفن کر دیا جائے۔ اگر اس کو یہاں سے دور لے جایا گیا تو پھر یہ ہمیشہ روتا ہی رہے گا۔ خشک تنے اور درخت کو آقا سے اتنی محبت ہے۔ یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، تو انسانوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کی محبت کی۔ جانوروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، جانوروں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال کی محبت کی، خواتین نے بھی کمال کی محبت کی، درخت، شجر، حجر، غرضے کے ہر چیز آقا کا ادب بھی کرتی تھی، آقا کا احترام بھی کرتی تھی، آقا کو یہ سلام بھی کرتے تھے، آقا ان سے بھی محبت فرماتے، یہ آقا سے بھی محبت فرماتے۔ لیکن یہ حضرت انسان، آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آگے جتنی بھی میری بات ہوگی اپنے محاسبے کے اوپر ہوگی کہ مجھے اور آپ کو آقا سے محبت ہے لیکن صرف زبانی، یہ خالی کھولی محبت، یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کو مقصود نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو محبت مقصود ہے اس میں چار باتیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ زبان سے بھی محبت کا اظہار کرے، دوسری بات دل سے بھی محبت ہو، تیسری بات اس محبت کا اثر ظاہر بھی ہو، چوتھی بات بدن کا ایک ایک عمل کہہ رہا ہو اس شخص کو آقا سے محبت ہے۔ دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دے یہ غلام رسول ہے، یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام محمد ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا نام تو غلام رسول ہو لیکن کام نافرمان رسول ہو، نام تو غلام مصطفیٰ، کام نافرمان مصطفیٰ، نام تو غلام محمد، کام نافرمان محمد۔ ایسی محبت اللہ رسول کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جیسا کہ ایک پیر صاحب تھے، واقعہ سناؤں گا مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پیر صاحب اور اس کا چیلا دونوں سفر پہ جا رہے ہیں کہ ہمیں آقا سے محبت کیسی ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا لیں گے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو پیر صاحب چیلے سے کہنے لگے بھی دیکھو تھک گئے ہیں، کھانے کا انتظام کرنا ہے، جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر لو۔ اب وہ چیلا کہنے لگا حضرت بہت تھکا ہوا، ہمت نہیں ہے، آپ خود ہی ہمت فرما لیں۔ پیر صاحب گئے، لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، پھر کہا اچھا اٹھو آٹا گوندھ لو۔ کہنے لگا حضرت بہت تھکا، انگ دکھ رہا، اور پھر آپ کے ہاتھ میں جو برکت ہے مجھ گناہگار نکمے کے ہاتھوں میں کہاں،
पीर साहब बेचारे आटा भी गूंदने लग पड़े। कहा अच्छा अब रोटियां बना दो। कहा हजरत हिम्मत बिल्कुल नहीं, थक गया, अंग जोर जोर दुख रहा। हजरत ने रोटियां भी बना दी, सालन बनाने की बारी फिर भी इनकार कर दिया। जब खाना तैयार हो गया, अब मेरी और आपकी बात शुरू हो रही है। जब खाना तैयार हो गया, अब पीर साहब ने कहा खाना तैयार हो चुका। अब चेला कहने लगा हजरत अब तो इनकार करते हुए शर्म आती है, खाना खाने में शामिल हो गया। वो पीर लाल पीली आंखों से उसे देखता रह गया। आज के दौर के मुहिब यानी मैं और आप तैयारशुदा जन्नत चाहते हैं, करना कराना कुछ ना पड़े, बस जन्नत मिल जाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा न करनी पड़े, इश्क रसूल की सनद हासिल हो जाए, इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता रहे, हमें कोई परवाह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही, हमें कोई परवाह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब, आपके खानदान, अहले बैत इज़ाम, अज़वाज मुतहहरात, उनके ऊपर तबर्राबाजी हो रही, हमें कोई परवाह नहीं। मेरे और आपके जिस्म में, मेरे और आपके घर में, मेरे और आपके माहौल माशरे में अल्लाह का हुक्म टूट रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छूट रही, मुझे और आपको कोई परवाह नहीं। मुहिब तो वो होता है जिसे महबूब की एक एक अदा पसंद हो, महबूब की आदत पसंद हो, महबूब की गुफ्तार पसंद हो, महबूब का किरदार पसंद हो। मुहिब वो होता है। मैं और आप भी मुहिब हैं, लेकिन मैं क्या अल्फाज कहूँ, मुझे और आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल और सूरत भी पसंद नहीं। अगर मुझे और आपको सूरत पसंद है, आका के दुश्मनों की शक्ल और सूरत पसंद है, अल्लाह के महबूब लाडने की तो शक्ल और सूरत भी पसंद नहीं है, किरदार गुफ्तार वो तो एक अलग चीज है। मैं और आप भी आका से मोहब्बत का दम भरते हैं, दावा करते हैं। उलमा ने लिखा पाकिस्तान बनने से पहले का वाकया कि हिंदुस्तान में एक शायर मद्दाह रसूल सना खान मुस्तफा बड़ा जबरदस्त कलाम लिखता था आका की शान में, किताबें लिखी। वो किताबें मुख्तलिफ मुल्कों में फैलती चली गई। अफगानिस्तान में एक शख्स ने वो कलाम पढ़ा, कलाम पढ़ता गया, उसकी जिंदगी बदलती चली गई, जाहिर भी बदल गया, बातिन भी बदल गया, शक्ल सूरत भी आका जैसी, लिबास भी आका, वज़ाक़ता भी आका जैसी। उसके दिल में आका की मोहब्बत भी बढ़ती चली गई। आका की मोहब्बत के साथ साथ इस कलाम लिखने वाले की मोहब्बत भी बढ़ती चली गई। उसके पास जमा पूंजी इतनी नहीं थी कि वो मदीने तक जा सकता, हाँ इतनी जरूर थी कि ये कलाम लिखने वाले तक पहुंच सके। अफगानिस्तान से चला, सफर किया, पैदल सफर किया, कुछ गाड़ियों पर जो भी उस वक्त सवारियां थी उन सवारियों पर सफर किया, बड़ी मुश्किलात से सफर काटा, हिंदुस्तान पहुंचा, पूछते पुछाते उसके घर तक पहुंचा। जिस वक्त उसके घर में दाखिल हुआ, क्या देखता है, वो मद्दाह रसूल, वो सना खान मुस्तफा एक नई को बुलाकर अपनी दाढ़ी मुड़वा रहा था। बस ये देखना था। अफगानिस्तान से चलने वाले मुहिब रसूल, आशिक रसूल, जब ये मंजर देखा तड़प उठा, इतना बड़ा मद्दाह रसूल, इतना बड़ा सना खान मुस्तफा, नात खानी करने वाला, नात खानी लिखने वाला और दाढ़ी मुड़ा रहा, तो फारसी में कहा शेख रीश में तराशी, ए बुजुर्ग, ए शेख, ए मेरे बड़े, तुम दाढ़ी मुड़ा रहे हो। वो शायर अपने अंदाज में कहने लगा शेख रीश में तराशम बड़े दिले कसेरा नमी खराशम, मैं दाढ़ी मुड़ा रहा हूँ, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, मैं किसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा, मैं किसी का हक तो नहीं खा रहा, मैं किसी का माल तो नहीं खा रहा। आने वाला मुहिब रसूल कहने लगा शेख भले तू दिले पैगंबर रा नमी खराश, अरे जालिम तू किसी और का नहीं, तू पैगंबर का दिल दुखा रहा। इतना बड़ा मद्दाह रसूल, आशिक रसूल, और फिर काम कौन सा कर रहा, सिर्फ दाढ़ी की बात नहीं, जिस अमल को देखने मेरा और आपका यही हाल है कि हम मोहब्बत का दम भरते हैं, आका से नारे लगाते हैं, इसका दम भरते हैं, आका के नाम पर खाते भी खूब हैं, लेकिन हमें आका की शक्ल सूरत पसंद नहीं, आका की किरदार पसंद नहीं, आका की गुफ्तार पसंद नहीं। वजह क्या है कि हम असली नहीं नकली परवाने हैं। हम असली परवाने नहीं, नकली परवाने। जैसा कि कहते हैं कि एक कीड़ा, मैं और आप कीड़े, एक कीड़ा कहने लगा कि मैं परवाना हूँ, उसे कहा गया भी तू कीड़ा है, परवाना नहीं। कहा नहीं मैं परवाना हूँ। कहा अच्छा परवाने हो तो जो शमा के पास
سے چکر لگا کے آؤ، شمع جل رہی تھی، وہ کیڑا اٹھتا ہوا گیا، چکر لگا کے واپس آ گیا، کہا اب تو مان لو، اب تو تمہیں تصدیق ہو گئی، یقین ہو گیا کہ میں اصلی پروانہ ہوں۔ کہنے لگے نہیں، ابھی تو ہمیں یقین ہوا ہے کہ تو اصلی نہیں نقلی پروانہ ہے۔ کیوں؟ اگر اصلی پروانہ ہوتا شمع کے پاس جا کے تو زندہ واپس کیسے آیا؟ میری اور آپ کے بھی یہی حال ہے کہ میں اور آپ نقلی پروانے ہیں، آقا سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن اتباع نام کی چیز ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی اور بس بات ختم۔ نہیں، شروع میں نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ تو اصل چیز پورے 3-4 جمعوں کا خلاصہ اب بیان کرنے لگا ہوں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان اور علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ آقا سے محبت کی 7 علامتیں ہیں جو میں مختصراً بیان کروں گا۔ ان علامتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے اندر جانچنا ہے اور ان علامتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آقا سے محبت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آقا سے محبت ہے تو وہ آقا کی اتباع کرے۔ اتباع کوئی مشکل چیز کا نام نہیں۔ ہم نے سونا ہی ہے، صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ سوتے وقت آقا کا طریقہ۔ ہم نے واش روم جانا ہے، ہماری ضرورت ہے، مجبوری ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آقا کا طریقہ کیا۔ ہم نے کھانا کھانا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہماری ضرورت، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آقا کا طریقہ کیا۔ صبح سے شام تک اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا لیٹنا سونا جاگنا سب کچھ آقا کے طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ اتباع ہے، یہ آقا سے محبت کی علامت ہے، بلکہ خدا سے محبت کی علامت ہے۔ شروع میں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی سورہ آل عمران 3 سپارہ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فتبعونی، اے پیغمبر آپ خود کہہ دو کہ فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب تم آقا کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، واللہ غفور الرحیم، کیوں اللہ بہت ہی بخشنے اور رحم فرمانے والا۔ تو سب سے پہلی علامت اتباع، اور دوسری علامت آقا سے محبت کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ذکر سے مراد جہاں درود پاک ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ جب آپ گھر میں ہوں، دوستوں میں ہوں، کنبہ قبیلہ برادری رشتہ داروں میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، ہر محفل اور ہر مجلس میں آقا کا ذکر ہو تو پھر سمجھ لیجیے آقا سے محبت ہے۔ اور تیسری علامت آقا سے محبت کی، آقا کے لائے ہوئے دین سے محبت ہو۔ جو آقا دین لائے ہیں اس دین سے محبت ہو کہ جب مال لگانے کی ضرورت پڑے مال لگا دیا، جان لگانے کی ضرورت پڑے جان لگا دیا، جہاں وقت دینے کی ضرورت ہے وقت دے دیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو دین سے بھی محبت ہے اور آقا سے بھی محبت ہے۔ اور محبت کی چوتھی علامت یہ، آقا کا ہر حال میں عزت و احترام کیا جائے، احساس رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اور اس کی علامت آسان سی ہے، درود پاک۔ درود پاک آپ کثرت سے پڑھیں، جو دل کرتا ہے پڑھیں، پڑھیں سے کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، وضو کے ساتھ پڑھیں تو سبحان اللہ، بے وضو ہیں تب بھی پڑھیں۔ یہ درود پاک واحد ایسی عبادت ہے ہر حالت میں ہر صورت میں اللہ کے ہاں قبول و مقبول ہے، یہ رد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پانچویں علامت یہ ہے کہ جس کو آقا سے محبت ہے اس کو آقا کے روضے کی زیارت کا شوق بھی ہو، یہ آقا سے محبت کی علامت ہے۔ کیونکہ محب کو اپنے محبوب سے ملاقات کا ہر وقت دھیان رہتا ہے۔ اگر آقا سے محبت
ہے تو پھر جہاں دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں، کاروبار میں پیسہ لگایا، اپنے بیوی بچوں پر پیسہ لگایا، شادی بیاہ پر پیسہ لگایا، مکان گاڑی بنگلہ کوٹھی پر پیسہ لگایا، تو تھوڑا سا یہ بھی سوچنا ہے کہ مجھے آقا سے محبت ہے تو آقا کے در پر مقبول حاضری بھی دینی ہے۔ اور چھٹی علامت یہ ہے کہ ہر اس چیز سے محبت ہو جس کی نسبت آقا کے ساتھ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آقا کے خاندان سے محبت، آقا کے اہل بیت سے محبت، آپ کے ازواج سے، امہات المؤمنین سے محبت، اصحاب رسول سے محبت، آقا کے شہر سے محبت، آقا کی گلی کوچوں سے محبت، آقا کی زبان سے محبت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم اہل عرب سے محبت رکھو، کیوں کہ میری زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ اور فرمایا جس نے اہل عرب کو دھوکہ دیا، آج لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، یہی وجہ پھر ہمارے اوپر پابندی لگتی ہے۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے اہل عرب کو دھوکہ دیا، آقا فرما رہے ہیں وہ قیامت والے دن میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور آج ہم منہ کھول کر کہہ دیتے ہیں عرب ایسے ہیں، عرب ایسے ہیں، عرب ایسے بھی کس نے اختیار دیا؟ آقا کا کنبہ، قبیلہ، خاندان، ان کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کی نسبت آقا کے ساتھ ہے، وہ جو کچھ بھی اللہ جانے اور اس کا کام جانے، میں اور آپ کون سے ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں تو ہم نیک شریف ہیں، تھوڑا سا پیسہ ہے تو ہماری شرافت ختم، نیکی ختم۔ ساتویں اور آخری علامت یہ ہے آقا سے محبت کی کہ علماء سے محبت ہو، اصفیاء اتقیاء سے محبت ہو، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی دین کے ساتھ وابستہ ہیں، دین کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں، غزہ کے حوالے سے امدادی قافلہ کیا ہوا ہے، کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو کریں، کہیں ان کے نام پر احتجاج ہو، اس میں شریک تو ہوں۔ کل قیامت والے دن ہمارا بھی نام لکھا جائے گا، انہوں نے بھی دو بول بولے تھے، یہ بھی دو چار قدم چل کر احتجاج میں شریک ہوئے تھے، جو کہا سنا اللہ سمجھنے والا عمل کی توفیق دے۔